شیخ اجل ابو الفتح تفسیر شوسو جنان نے واقعہ نقل کیا ہے کہ 40 عورتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تھیں اور پوچھا کہ شہوت مردوں میں زیادہ ہے یا عورتوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شہوت کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے عورتوں میں ہیں اور 1 حصہ مردوں میں ہے۔ عورتوں نے کہا پھر کیا سبب ہے جو ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے دائمی نکاح اور کئی کنیزیں رکھ سکتا ہے اور ایک عورت ایک سے زیادہ شریک حیات میں نہیں رکھ سکتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے سے لاجا ہوئے تو میاں علیہ السلام نے عورتوں سے مخاطب ہو کر حکم دیا کہ آپ میں سے ہر ایک پانی کا پیالہ بھر کے لائیں۔ جب وہ پانی بھر کے لے کر آئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ اپنا اپنا پانی ایک برتن میں ڈالیں۔ پھر ان تمام عورتوں نے اپنا اپنا پانی ایک برتن میں ڈال دیا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اب آپ اپنا اپنا پانی اس میں سے نکال لیں۔ عورتوں نے کہا یہ تو مشکل ہے کہ ہم اپنا اپنا پانی نکال سکیں کیونکہ یہ اب آپس میں مل چکا ہے، اب جدا کرنا مشکل ہے۔ تو امیر علیہ السلام نے فرمایا یہی سبب ہے کہ عورتیں ایک سے زیادہ شریک حیات میں ہی رہ سکتی کیونکہ اس سے میراث اور نسب باطل ہو جائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر علیہ السلام کا جواب سنا تو کہا خدایا مجھے علی کے بعد زندہ نہیں رکھنا، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ شیخ مفید ارشاد نے اور علامہ مجلسی بحر الانوار جلد نمبر 9 میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو بلایا کہ اس کا شوہر اس کے سامنے بولنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو سپاہی اس عورت کو لینے اس کے پاس آئے تو وہ ڈر گئی اور کانپتے ہوئے اپنے گھر سے روانہ ہوئی۔ وہ حاملہ بھی تھی، انہیں ڈر کے مارے ایسے کپکپاہٹ ہوئی کہ راستے میں ہی اس کا بچہ ساکت ہو کر زمین پر گر گیا اور رونے لگا۔ کچھ ساتھ نہ گزری تھی کہ وہ بچہ مر گیا۔ اب اس واقعے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا اور اس معاملے پر صلاح مشورہ کرنے لگا۔ تمام لوگوں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی گناہ نہیں، آپ تو صلاح کرنے والے تھے، آپ کا ارادہ اچھائی کا تھا، اس لیے آپ پر کوئی گناہ ثابت نہیں۔ امیر علیہ السلام ان تمام تر باتوں پر خاموش تھے۔ اتمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں یا ابو الحسن آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امیر علیہ السلام نے فرمایا تو نے لوگوں کی باتیں سنی جو وہ بول رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ یہ لوگ بول چکے ہیں ہم نے سن لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حنید علیہ السلام اگر یہ لوگ تمہاری خوشامد کرتے ہوئے خداوند کے احکام میں اپنی طرف سے رائے دیتے ہیں تو خدا کے سامنے گناہ کر رہے ہیں اور اس بچے کی بھی تمہارے ذمہ ہے کیونکہ بچے کا قاتل ہوتا ہے جو تمہاری وجہ سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا ابو الحسن خدا کی قسم ان لوگوں میں آپ میں ہی صحیح بات کی ہے اور نئی اصلاح کی ہے، خدا کی قسم میں اس وقت پر یہاں سے نہیں جاؤں گا جب پر بیت ادا نہ کروں۔ امیر علیہ السلام نے اس طرح فیصلے کو انجام دیا۔ علامہ مجلسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں ابن ادریس اور ہمارے دیگر ساتھیوں نے اس عمل کی خبر اس طرح دی کہ حضرت عمر بیت المال شریف ادا کرنا چاہتے تھے۔